Alhamdulillah Rabbil Alameen wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقناهم ذريتهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام القبلتين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. یقیناً اس علیہ صاحب دی محفل پاک وجہ سے سارے حاضر ہوں سارے اتحان دا مقصد بھی دعا کرنا ہی کہ دعا دا مطلب بھی نہ سمجھا کرو با سپیکر میں جلائن دا انہوں واسطہ صوفہ بھی رکھیا دا رہی ہے پیکرم جو گئے کرنا اور پڑھنا ہی بڑا سہی ہے نا تو اسی پڑھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرحوم دی قبر دے ہوتے اللہ دے نورانی مخلوق نورانی فرشتے نورانی برتنہ ویچ وہ ثواب لے کے میت کو مرحوم کو چلے جاندے فلانے بندے تیرے واسطے آ تحفہ بھیجے جڑا چاہتا ہے بھئی ساڑھی طرف کو بھی مجھے نظیرہ مدنوں کی تحفہ پہنچ جائے کسی بھی مرحوم واسطے جہاں اسی پڑھ دیں کہ اللہ پاک کو دا ثواب مرحوم نے ضرور پہنچا دیتا ہے ایسی ہیں جڑے امانت و خیرت کر جاتے ہیں کہ گھروں پیسے لے کے گیا سودا لینے واسطے تو کوئی پہنچے دل نہ آ لیکن ایک اللہ دے دورانی فرشتے دے وچ کنجوسی بھی نہیں کرتے تے بےمانی بھی نہیں کرتے کرپشن بھی نہیں کرتے اور جس نیت نال کوئی بندہ کسی واسطے پڑھدا ہے نا وہ بغیر دال آیا تے بغیر کرپشن کیتے ہیں کٹوتے کیتے ہیں ٹیکس بھی تے ہو دے اندر وہ کوئی کٹ دیندے نہیں بلکہ جو بھی جتنے خلوص نال پڑھے ہے نا اتنا زیادہ ثواب اللہ پاک عطا کرتا ہے تے فرشتیاں دی اللہ نے ڈیوٹی لائی ہوئی ہے کہ جنہاں لوگاں اپنے مرحوماں واسطے کچھ پڑھے ہے نا اے تساں بڑی ایمانداری نال اچھے طریقے نال نورانی برتناں وچ ثواب رکھ کے مرحوم نوں پیش کر کے دسنا ہے کہ فلانے بندے تہاڈے واسطے تحفہ سبحان اللہ تے کیونکہ فوجی نذیر احمد ابا جی کو میں کل دی گل میں کتنے سال کے دوران چلے گئے فوجی نذیر احمد پولیس دے ختم تے 40ویں دے ختم تے میں بھی بیان کیتا اور بالکل ماہر بھی شریف فرمان اتنے اندر مسجد میں پروگرام ہویا ابا جی بیان کیتا طبیعت ابا جی خراب ہوئی انہوں نے کافی اور ابا جی خود بیان کیتا وہ معاملات سارے تہاڈے سامنے تے اساں بھی ٹر جانا دنیا تو جڑے آئے کوئی بھی پکا ڈیرا کسی بھی نہیں لایا تے نہ کسے لاؤنا بڑا مختصر جا وقت ہے چلو دے وچ رہ کے اپنا جڑا سلسلہ اس کو ختم کرنا ہے محبت نال دوشی پڑھو کیونکہ فوجی نذیر احمد اپنی بھی خواہش ہوئی ہے ابا جی بھی اے نال تصویر جڑی ہے نہ پڑھو تے سارے دے نال ابا جی یاد جو آ گئے تن ہوندی ہے تو دو شعر ناشر دے پڑھ کے دو چار گلاں کر کے پھر انشاءاللہ فتح شریف پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عليك يا حبيب الله بنا سرور دعا
سکھاں کی دارا دکھاں وچ بیت دی جان دی سکھاں کی دارا نہ پوری مدینے وچ کیویں جاواں کیویں ونج زیارتاں پاواں نظر پلے نہ پروازے نہ کوئی اور چارہ نظر پلے نہ ایمانی وجدانی محفل پاک بسلسلہ سال ثواب فوجی نذیر احمد پورا سال مکمل ہونے تو بعد خوش نصیب بھائی نذیر احمد کی اولاد ہے کہ جنہاں اللہ پاک نے ایک توفیق عطا فرمائی ہے. میں اکثر ایک گل نال کردا ہونا خسرے نچانے واسطے تے کنجر کھانے واسطے میں بڑے بڑے ساڈے قریبی تعلق والے دوست نے انہوں کو پوچھا جائے کہ تم تو یہ کم نہ کرنا تو کوئی جواب یہ دیتا کہ کم تو بڑا بھڑا جی بڑا ماڑا کیتا نہ چھوڑا کاری کر لیا سند پتہ ہی کوئی نہ اپنا آپ ہی نہ بارو بار انتظام کر رہے. تو فوجی نذیر احمد کی اولاد نو اللہ پاک نے ایک توفیق دیتی ہے. لوگوں کو بڑا بڑا رزق ہے اور وہ خرچ بھی کرتے ہیں اور حرام راہ سے خرچ کرتے ہیں. رشوت دینے واسطے تھانے کچہریاں بھی دینے واسطے سارے پیسے لب ہوتے ہیں اور سارے خرچہ بھی کر رہے ہیں. لیکن خوش نصیب وہ لوگ نے کہ جنہوں اللہ پاک حلال رزق بھی عطا فرماوے تو پھر حلال رزق وچوں اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بڑی خوش نصیبی ہے. اور یہ ہے کیوں؟ اس واسطے کہ فوجی نذیر احمد خود بھی ماشاءاللہ
میں پہلے دس چکا کہ جب محفل بچ آنا سامنے بانا اور بڑے غور نال ذکر سننا اور نال نال ذکر کرنا بھی تو خود بھی ہوئے نات جڑی میں سنائیے مجھے نظیر احمد بھی نات پڑھ دینا اور پھر اپنے اولاد میں اپنی زندگی میں جو سالانہ محفل سے لایا ہے یعنی کہ راہ جڑا ہے طریقہ جڑا ہے یہ فوجی نظیر احمد نے اپنے بچیاں اپنی زندگی میں اس گل سے لایا ہے کہ اساں جو بھی حلال روزی کماؤنی ہے وہ تھوڑے تھوڑے پیسے کچھ حصہ جو بھی انہوں نے مقرر کیتا ہے میرے علم میں نہیں لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ اس اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں اس راہ سے لایا کہ تسی جو کمائی کر کے لے ہو دیہڑی مزدوری کر دیو وہ اتنا جڑا حصہ ہے نا یہ سارے بھائیاں وہ وکھریاں کردے رہنا ہے کہ سال تو بعد اساں سونے محبوب دے میلاد دی محفل یا امام علی مقام کا ذکر کرنا ہے اور اے ذکر جڑا اپنی اولاد اس راہ سے لا گیا اے راہ بکھا گیا اے راہ دس ہے تے خوش نصیب ہے اولاد کے جنہاں او راہ بھلیا نہیں انہاں او روٹین جڑی وہ چھڈی نہیں اے بڑا اچھا ہو گیا کہ انہاں دے اے محفل پہلے کدی ہو جانی میلاد شریف دے مہینے وچ کدی ہو جانی محرم دے مہینے وچ لیکن ہن اللہ پاک نے اس کو کتنا انعام عطا فرمایا ہے کہ انہاں بچیاں نے نیت کر لی ہے کہ ہن اسی ہر سال اپنے والد دے دیہڑے اوتے نالے حضور پاک دا بھی ذکر ہو جائے گا تے مولا حسین دا بھی ذکر ہو جائے گا تے نال والد دا اسالہ ثواب دا سالانہ ختم بھی ہو جائے گا اے کیوں ہوندا ہے کہ در در سے گدائیاں کیتیاں نہیں در در سے گدائیاں کیتیاں نہیں اساں ہور کمائیاں کیتیاں نہیں اے در در سے گدائیاں سرکار نال یاری لائیے اور سرکار نال جنہاں نسبت قائم کی تھی اور وہ تعلق اپنی اولاد نو آن والی نسلوں سکھا کے گئے جہاں دے اوتے اللہ رب العالمین نے دنیا وچ بھی انہاں نے عزت عطا فرمائی ہے اور جدوں وہ لوگ قبر وچ جاندے نے اوتھے جا کے بھی اللہ تبارک و تعالی انہاں نے عزت عطا فرماؤندا ہے اور جدوں میدان حشر ہوئے گا اللہ تبارک و تعالی اوتھے بھی محبوب دی نسبت والے نے عزت عطا فرمائی قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے اسا قرآن پاک کو پڑھتے نہیں نا بڑا سونا جا چولی دے گلاف مسئلے ہوتے چاٹ کے تو گھرے وچ پڑھ چھتی ہوتے رکھ اٹھی جائی در رکھ رہے ہیں جو دعائیاں تو لکھا ہوتا ہے نا بھی تمام دعائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں یہ سب قرآن میں رہنا بچوں کی پہنچ سے دور رکھا ہے قرآن ایسا اپنی پہنچ سے دور رکھا ہے یہ قرآن پاک جیڑا ہے اس نو ایسا بالکل آج سنبھال کے رکھا ہے ایک بالکل پڑھنا ہی نہیں یہ پڑھنا ہے تو سال بعد جیڑا ہے وہ ختم کراؤنا ہی سالے سواب واسطے حالانکہ وہ یہ گل نہیں قرآن اللہ پاک نے صرف ہی سالے سواب تے نیت واسطے پڑھنے واسطے نازل نہیں کیتا قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی نے خالی شبیلیاں واسطے تے خالی ختم قرآن واسطے خالی سورہ یاسین اس واسطے نہیں نازل کیتی بھی جڑا بیمار ہو تو پڑھو تو جان نکل جاوے سورہ واقعہ صرف اس واسطے نازل نہیں کیتی کہ پڑھو تو برکت ہو جاوے گی اور جڑی صورتاں نے صرف یہ اپنی بیماریاں تے دکھاں واسطے تے تکلیفاں واسطے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک اس واسطے نازل کیتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اچھا قدرہ سبحان اللہ پاک نے فرمایا ھدی للمتقین قرآن پاک کو سا ہدایت بنا کے نازل بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا کیونکہ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا قرآن کھول کے نا کبھی اس واسطے پڑھنا چاہیے ایس سویرے سویرے ہونے کا ایک سوشل میڈیا کا دور ہے کوئی نوجوان رہ کے پڑھیا بابے کو اپنے موبائل ہینڈ ٹچ چالے تو بیٹم سویرے سویرے اٹھ کے کہ میرا پتر باہر ہوتا ہے راتی کے میں سجدے نہیں آیا راتی کو وائس میں سجدے نہیں آیا راتی
کوئی کار سے نہیں آئی، رابطے کوئی پیغام سے نہیں آیا، اٹھ کے پہلے موبائل میں دیو۔ میں کہا جنہیں سویرے سویرے اٹھ کے پہلے موبائل میں دیا تو سارے ہی میں دیا، ایک خاص طبقے کے اوپر کوئی نشانہ نہیں، سارے موبائل تک دیو کہ کسی یار سجد کا پیغام نہ آیا ہوئے، کسی دور پردیسی کا کوئی میسج نہ آیا ہوئے۔ میں کہا کبھی سویرے سویرے اٹھ کے ایک آیت قرآن دی اس نیت نال بھی پڑھ لیا کر کہ میرے رب نے 1400 سال پہلے اپنے محبوب کی ہتھی میرے واسطے پیغام دیا۔ کدی انج بھی تو قرآن پڑھیا کرنا کہ 1400 سال پہلے اللہ رب العالمین نے تو جیڑی شے ودا قیمتی وہ دے واسطے بندہ بھی چنگا چنی ہے، یہ قیمتی شے کسی جات کے ہاتھ نہیں دینی، کسی عام بندے کے ہاتھ نہیں دینی۔ یہ قرآن کتنا قیمتی تحفہ ہے مسلمان تیرے تے میرے واسطے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو بھیجنے کا جدوں انتخاب فرمایا کہ قرآن جناب آدم کو دے کے نہیں بھیجیا، قرآن جناب نوح دے کے نہیں بھیجیا، قرآن جناب ابراہیم کو دے کے نہیں بھیجیا، قرآن جناب موسیٰ جناب عیسیٰ کو دے کے نہیں بھیجیا۔ قرآن اور ریب کتاب ہے تیری تھی میری ہدایت واسطے، سب پیغام دینے واسطے ہم نے دل آتا انتخاب ہے۔ شدہ مدہ تیزیرہ زبرہ جی آپ قدرہ سوال شدہ مدہ تیزیرہ زبرہ وچ شان نبی دے آیا آمالوں کا خبر نہ کائے اے خاصا رمضان پایا۔ کدی قرآن میں پڑھیا کرو، قرآن کھولیا کرو، وہ دا ترجمہ پڑھیا کرو۔ 27 بار میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، فرمایا کہ ایمان والا بندہ جدوں دنیا تو چلا جاوے اپنی اولاد چھوڑ جائے۔ میں زیادہ حدیثاں بیان کروں گا تو ٹائم بڑا لمبا ہو جائے گا، اس واسطے میں چاہتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ گل کر کے تمہیں مسئلہ سمجھا دوں گا۔ فرمایا کہ ایمان والا بندہ جدوں دنیا تو چلا جاوے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، کہ او دی اولاد وچ بھی ایمان ہوئے۔ محبت نال سبحان اللہ، خود بھی ایماندار ہے او دی اولاد بھی ایماندار ہے۔ سونے محبوب دا کلمہ پڑھ دیا رہی ہے وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، فرمایا کہ اسی او دی اولاد نو بھی او دا درجہ عطا فرما دیا۔ اور سورہ غافر میں تفسیر قاضی سناؤ اللہ پانی پتی آپ نے تفسیر لکھی اور وہ دے وچوں حدیث پاک نقل کی تھی، اور فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن جائے گا نا جنت کے اندر، جنت میں جائے گا اور وہ اللہ کو سوال کرے گا کہ یا رب العالمین میں تو جنت میں جا گیا اور میرا یہ درجہ ہے، میرا یہ مقام ملیا، میں تو جنت کا اتنا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا، تو یاد ہے کہ میرے والدین نہیں نظر آ رہے۔ جڑا چاہتا ہے کہ جنت وچ بھی سان اللہ پاک نیک او سان عطا فرمائے، محبت نال کہہ لو سبحان اللہ۔ بندہ مومن جنت دے اندر جائے گا تو جس درجے دے اندر ہوئے گا اللہ رب العالمین کو دعا کرے گا یا رب العالمین میں نے میرے والدین نظر نہیں آ رہا، میں نے میری بیوی نظر نہیں آ رہی، تو بیوی نے کہ دیا کہ گیا اللہ میں میرا خاوند نظر نہیں آ رہا، میری اولاد نظر نہیں آ رہی۔ جواب دیتا جائے گا تو دے بڑا نیک عمل کرنے والا سی، بڑی ہے تو اللہ دے محبوب دیا ناتا پڑھتا سی، نمازاں پڑھتا سی، روزے رکھتا سی، حج کرتا سی، زکات دیتا سی، فطرانت دے خیرات صدقے کرتا سی، تو بڑے چنگے چنگے نیک نیک اعمال کیتے، اس واسطے اج قیامت دے میدان دے اندر اللہ رب العالمین نے تیرا فیصلہ جنت دا فرما دیتا ہے، تینو اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے، لیکن تیرے ماں پیو نے اتنے چنگے عمل نہیں سکھیتے ہوئے، تیری اولاد دے بھی او عمل نہیں جڑے تو عمل کیتے ہیں، اور تیری بیوی تے بچے دے بھی او اعمال نہیں جڑے تو عمل کیتے ہیں۔ جدوں یہ جواب دیتا جائے گا وہ جب کہ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر درخواست پیش کرے گا، اللہ رب العالمین تیرا وعدہ سی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ او بندہ رب العالمین دے بارگاہ دے اندر
فرمانا سی جنت میں جا کے جو منگو گے اللہ پاک عطا فرما دے گا، جو منگو گے اللہ رب العالمین عطا فرما دے گا۔ اج اسی تے جنت دے اندر آ گیا، اعلیٰ درجے دے اندر آ گیا۔ یا رب العالمین ساڈا دل کردا ساڈے والدین بھی ساڈے نال آ جاون، ساڈی بیوی تے ساڈے بچے بھی ساڈے نال آ جاون۔ اللہ دے پیارے محبوب دانا کل غیوب امام الانبیاء شہنشاہ کوثر احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماندے نے بندہ مومن جدو خواہش کی اظہار کرے گا، جدو تمنا کرے گا، جدو آرزو کرے گا، اللہ رب العالمین جنت کے اندر دی دعا نو قبول فرما کے او دے والدین نو بھی وہی درجہ عطا فرما دے گا، او دی بیوی تو دے بچیاں نو بھی وہ درجہ عطا فرما دے گا، وہ درجہ عطا فرما دے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس چنگے کام کیتے ہیں، اس نیک اعمال کیتے ہیں، جس نیک اعمال کر لے نا اللہ پاک اس دنیا تے عزت عطا فرما دیندا ہے تے جنت وچ جا کے اللہ تبارک و تعالی کو درجہ عطا فرما دیندا ہے۔ یہ نیک لوگاں دا جڑا نیکی کیتی ہوئی ہے نا ضائع نہیں ہوتا۔ یہ نہ سمجھا بھی اسے آئے ہیں چار گھڑیاں کی بیٹھے ہیں یہ فائدہ کوئی نہیں، یہ بڑا فائدہ ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے۔ رات کو پورا قرآن تلاوت کیتا گیا ہے نا، وہ بنی اسرائیل والا میں اگے تانوں سناوندا رہندا تانوں پتہ ہے کہ ننھا جہا بچہ ایک بار بسم اللہ پڑھی نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تے او قبر وچ او دے والد نو عذاب ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے او دا عذاب معاف فرما عذاب کی تخفیف ہوگی۔ میں تو گل صرف یہی کرنا چاہتا ہوں بنی اسرائیل کا ایک بندہ ننھا جہا بچہ ایک بار بسم اللہ پڑھے اللہ تبارک و تعالی قبر وچ ہوندا پیا عذاب جاری کہ عذاب ختم کر دیندا ہے۔ جی تے ایصال ثواب واسطے راتی آفنا مل کے یعنی اللہ دی وہ کتاب الحمد للہ کے والناس تک ساری ہن تے رواج ہی ختم ہو گیا نا، ختم پڑھانے والا گل ہی موکی سیدھا سیدھا، بلکہ ہوں تو سالانہ دیہڑا بھی ماں پیو کا کوئی یاد نہیں کرتا۔ بڑے خوش نصیب وہ لوگ نے جڑے اپنے مرحومین نو اپنی دعاؤں یاد رکھتے ہیں، انہاں دے دیہڑے یاد رکھتے ہیں اور انہاں دے ایصال ثواب واسطے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک سب سارے اپنے والدین نو اور اپنے عزیز و اقارب نو مرحومین نو دعاؤں یاد رکھنے دی توفیق عطا فرمائے۔